اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور مزید 9 سال سوتے رہے، اور وہ غار والے 309 سال سوتے رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں۔ ابصر بِهِ وَأَسْمِعْ، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا جو واقعہ چل رہا تھا اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وہ 309 سال تک اس غار میں سوتے رہے۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے ان کی کروٹیں بدلتے رہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کھائے زندہ رکھا۔ اس میں اس مدت کو بیان فرمایا ہے، لیکن اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے سال سوتے رہے، لہٰذا اس بارے میں بحث و مباحثہ کرنا، اس سے کم سال سوتے رہے یا زیادہ سوتے رہے، ظاہر ہے جب اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا تو 309 سال سے زیادہ یا کم کا پھر کوئی تصور ہی نہیں آتا۔ پھر چاند کے اعتبار سے وہ دن تھے، سورج کے اعتبار سے ان کا شمار ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی کی حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان کو وہاں پر زندہ رکھا۔ ہر چیز کا اللہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، اور اس اللہ کی ذات کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر کوئی بھی انسان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العزت تنہا ساری کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی قدرت والا ہے، اور اللہ جل شانہ تنہا اس نظام کو چلا سکتا ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، آپ پڑھ کر سنائیے، اوحی الیک، جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب سے، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے آپ پڑھ کر سنائیے۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اسے چھوڑ کر آپ ہرگز پناہ کی جگہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ دیا جائے تو کسی کو کوئی پناہ نہیں مل سکتی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، صبح بھی اور شام بھی، یریدون وجہہ، اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اے نبی آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، وَلَا تَعْدُ، اور آپ کی آنکھیں تلاش نہ کریں، عنہم، ان لوگوں سے ہٹ کر، مطلب آپ کی آنکھیں دنیا کی خوبصورتی، مال و دولت، دنیا کے لوگ، ان کو تلاش نہ کریں کہ ان صحابہ کو نظر انداز کر دیا جائے۔
تریدو زینت الحیات الدنیا، تریدو آپ چاہتے ہو دنیاوی زندگی کی زینت، ایسا بھی نہ ہو، یعنی آپ کی آنکھیں ان صحابہ کرام سے ہٹ کر کیا تلاش کریں؟ تریدون تلاش کریں زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی خوبصورتی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور کبھی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو، وَلَا تُطِعْ اور کبھی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو، من اغفلنا قلبہ کہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر رکھا ہے، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع ہواہ اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وکان امرہ فرطا اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک مرتبہ حضور تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس آپ کی مجلس میں حضرت یاسر، حضرت بلال، ابو فقیہہ جیسے غریب صحابہ کرام موجود تھے۔ مشرکین کا ایک وفد آیا اور اس میں ہر قبیلے کا ایک ایک فرد موجود تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا، حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے، خوشی سے اعتبار سے کہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ سنیں گے، حیران اس حوالے سے کہ کیوں آگے، کیا وجہ بنی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ ان صحابہ کو یہاں سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تھوڑا سا سوچ لیا کہ چلو اگر ان کو سائیڈ پہ کر دیا جائے تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے، اور شرعی طور پر دیکھا جائے تو کوئی بری بات بھی اس کے اندر نہیں تھی۔ ایک استاذ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو کسی کے آنے پر یا اسی طرح سے کچھ وقت کے لیے وہاں سے اٹھا دے، ایک باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو اٹھا دے، ایک پیر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو اٹھا دے۔ لیکن بہرحال جب یہ سوچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور جس کا تذکرہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 میں بھی گزر چکا ہے کہ آپ ہرگز ایسا نہ کریں کہ ان صحابہ کرام کو یہاں سے ہٹا دیں، ورنہ یہ بے انصافی ہوگی، یہ ظلم ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات کہی کہ آپ ان کو نہ ہٹائیں، یہ لوگ اسی طرح سے بات سننا چاہتے ہیں تو سنیں، اور اگر نہیں سننا چاہتے تو ہمیں کوئی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات تو یہاں تک تھی، اس لیے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں دنیاوی زیب و زینت کو تلاش نہ کریں، اور ایسے شخص کی بات ماننا، ایسے لوگوں کی بات ماننا جن کے دل غافل ہیں، لہٰذا آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ بہرحال یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، اور ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھانا مقصود ہے۔ آج امیر غریب کے فرق نے دنیا کو بہت پریشان کر رکھا ہے۔ مغربی دنیا میں دیکھا جائے گوروں کی عبادت گاہیں الگ ہیں، کالوں کی الگ ہیں، بعض جگہوں پر تو اسکول کالجز ایک دوسرے کے الگ الگ ہیں، ہاسپٹل الگ الگ ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہوٹل میں کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، اس طرح کے معاملات ہیں۔ لیکن اسلام نے تو اس فرق کو مٹایا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگو، جیسے تمہارا والد ایک ہے ایسے تمہارا رب ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی سرخ کو کسی سفید پر کوئی حق حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے۔ اسلام نے یہ خوبصورت حسن ہے اسلام کا، سب برابر، بس تقوی کا فرق، تقوی کے حوالے سے انسان کو عزت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ آپ ان کی خواہشات کے مطابق باتوں کو تبدیل نہ کریں یا ان کی بات کو نہ مانیں، آپ تو بس وہ دیکھیں کہ اللہ کی ذات کا حکم کیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے لوگوں کی قدر کرنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر لوگوں کی تربیت کرنے کی، اپنی تربیت کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اور ان آیات میں جو درس اور سبق حاصل ہوا وہ یہی کہ کبھی بھی ایسے لوگ جو غربت کے اعتبار سے ہوں لیکن تقوی بہت زیادہ ہے تو ان کی ناقدری نہ کی جائے، ان کی ناقدری نہ کی جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ بے انصافی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔